بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ اما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين. ما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبصر نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. أولئك الذين أبصروا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ان آیات مبارکہ کا جن کی تلاوت کی سعادت نصیب ہوئی ہے بامحاورہ ترجمہ عرض کیے دیتا ہوں کہ جب اے مخاطب جب تو ایسے لوگوں کو دیکھے جو اللہ کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں تو ان سے علادہ ہو جا، تب تک ان کے قریب نہ جا جب تک وہ کسی دوسری بات میں مصروف نہ ہو جائے. اور کبھی غلطی سے اگر احساس نہ ہو یا شیطان یہ بات بھلا دے کہ یہ غلط کر رہے ہیں یا نہیں بیٹھنے چاہیے، تو جیسے یاد آ جائے وہاں سے الگ ہو جاؤ، ان کے پاس مت بیٹھو. جو لوگ اللہ جل شانہ سے معاملہ درست رکھتے ہیں ان پر ان کی جواب دہی نہیں ہے، وہ اپنے کام کے خود ذمہ دار ہیں. لیکن اللہ کریم نصیحت فرماتے ہیں تاکہ لوگ اللہ سے معاملات درست رکھیں. اور جو لوگ دین میں ہنسی مذاق اور کھیل تماشا بنا لیتے ہیں ان سے الگ ہو جاؤ. انہیں دنیاوی زندگی نے دیوانہ کر رکھا ہے، اور یہ نصیحت کرتے رہیے تاکہ لوگ اپنے کردار کی وجہ سے مصیبت میں نہ پھنس جائیں، کیونکہ ان کے لیے اللہ کے علاوہ نہ کوئی دوست ہے نہ سفارش کرنے والا. وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا. آدمی اگر صحیح بات کرتا رہے تو بے نصیب لوگوں کو اس سے بھی کچھ پلے نہیں پڑتا. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے کردار کا نتیجہ بھگت رہے ہیں. ان کے لیے جہنم کا گرم پانی ہوگا اور دردناک عذاب، اس لیے کہ وہ کفر کرتے رہے. بڑے خوبصورت اور پیارے انداز میں قرآن حکیم نے ایک عجیب بات بتائی ہے جو ہمارے معاشرے کی روزمرہ مصروفیات کا حصہ ہے. دنیا میں بنیادی طور پر قومیں دو ہی ہیں، مومن یا کافر.
مومن سب ایک ہیں، مومنوں میں کوئی قسمیں نہیں ہیں، چلو کوئی زیادہ نیک ہوگا، کوئی اس سے کم درجے کا ہوگا، درجات میں تفاوت ہو سکتا ہے، لیکن ایمان سب کا ایک ہے۔ کفر کی بے شمار قسمیں ہیں، بحیثیت ملت فرمایا الکفر ملت واحدہ، کفر ایک ہی ملت ہے، لیکن ان کے کفر الگ الگ قسم کے ہیں، کوئی بت پوجتا ہے، کوئی ستارے پوجتا ہے، کوئی آگ پوجتا ہے، کوئی اللہ کے رسول کا مذاق نہیں اڑاتا، انکار کرتا ہے لیکن دین کا مذاق نہیں اڑاتا، کوئی مذاق اڑاتا ہے، الگ الگ قسمیں ہیں جن میں مختلف لوگ ہیں۔ کیونکہ لوگوں کی قسمیں صرف تین ہیں، مومن، کافر اور منافق۔ منافقین وہ ہیں جو بظاہر دعویٰ اسلام کا کرتے ہیں لیکن ان کے دل میں دین نہیں ہے، دنیاوی مفاد کے لیے اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ایک قسم کفر کی زندقہ ہے، الحاد اور زندقہ، زندیق اور ملحد جسے کہتے ہیں۔ یہ ایک عجیب قسم ہے، یہ کہنے کو خود کو مسلمان کہتے ہیں لیکن انہیں نہ اسلام سے سروکار ہے نہ کفر سے سروکار ہے، وہ اپنی دنیا کے لیے جیسا رنگ موسم دیکھتے ہیں ویسا رنگ بدلتے رہتے ہیں۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ حق ہے لیکن ان کا دل قبول نہیں کرتا، وہ دنیاوی مفادات کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں اور بدلتے رہتے ہیں۔ تو مومن اور کافر کے تعلقات کی تعیین قرآن کریم نے بھی کی ہے، حدیث پاک نے بھی کی ہے، علماء نے بھی اس پہ بہت باتیں لکھی ہیں۔ صریح کافر جو ہے اس کے ساتھ کوئی ایسا تعلق جس پر دین پہ حرف آتا ہو وہ جائز نہیں۔ معاملہ کرنا جائز ہے، اس سے چیزیں خریدنا، اس کو چیزیں بیچنا، معاشرتی طور پر امن سے رہنا، وہ پڑوس میں ہے تو اس کا خیال رکھنا، بیمار ہے تو اس کی مدد کرنا، یا غریب ہے تو اس کی مدد کرنا، یہ ساری باتیں جائز ہیں۔ لیکن یہ اس کافر کے لیے ہیں جو واقعی کافر ہے۔ یہ جو زندیق اور ملحد ہیں، جو خود کو مسلمان کہتے ہیں لیکن دین کا مذاق اڑاتے ہیں، خود کو مسلمان کہتے ہیں لیکن اپنی نبوت کا دعویٰ کر لیتے ہیں، جیسے قادیانی یا اور اس طرح کے جھوٹے مدعیان نبوت، یہ ملحد اور زندیق ہیں۔ ملحدین اور زندیق جو لوگ ہیں ان کے ساتھ کسی طرح کا معاملہ کرنا جائز نہیں۔ یہ لوگ شرعاً واجب القتل ہیں لیکن ان کو میں اور آپ قتل نہیں کر سکتے، اسلامی حکومت کا کام ہے کہ ان پر قتل کی سزا جاری کریں، یا تائب ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں۔ یہ فریضہ اسلامی ریاست کا ہے، میرا اور آپ کا نہیں۔ اصول یہ ہوتا ہے جیسے ایک آدمی نے ہمارے سامنے قتل کر دیا، ہم دیکھ رہے ہیں، اب قاتل کی سزا تو موت ہے لیکن یہ سزا اسے عدالت دے سکتی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں تو ہم شہادت دے سکتے ہیں کہ اس شخص نے ہمارے سامنے قتل کیا ہے۔ اگر ہم اسے قتل کر دیں، اگرچہ وہ بندہ واجب القتل ہے لیکن ہم کر دیں گے تو ہم قاتل ٹھہریں گے، کیونکہ ہمارے پاس اسے قتل کرنے کی اتھارٹی نہیں ہے۔ عدالت اسے سزائے موت دے گی تو اس جج کو کوئی قاتل نہیں کہے گا، چونکہ وہ قانون کے مطابق شہادتیں لے کر اسے سزائے موت دے گی۔ تو یہی معاملہ ان ملحد اور زندیقوں کا ہے کہ حکومت کا فریضہ ہے، حکومتی عدالتوں کا فریضہ ہے، ریاست اسلامی کا فریضہ ہے کہ زندیق اور ملحد جو لوگ دعویٰ اسلام کا کریں اور عقائد گھر سے گھڑ لیے ہوں اور کفری عقائد کی اشاعت کریں تو ان کو وہ واجب القتل ہیں، لیکن ان کو قتل کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے لیے کیا ہے؟ قرآن کریم فرماتا ہے کہ ایسے لوگ جو اللہ کی آیات میں کا مذاق اڑاتے ہیں،
اب مذاق اڑانا کئی طرح سے ہے. ایک تو انکار ہے، وہ بھی مذاق ہے کہ بھلا یہ بھی کوئی بات ہے، ہم نہیں مانتے، یہ بات ماننے والی ہے ہی نہیں، ایسا کیسے ہوگا. جس طرح حشر کا انکار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جب مر گئے، مٹی کھا گئی، کہیں چلے گئے، کون دوبارہ زندہ کرے گا، ہڈیاں بھی گل سڑ گئی، یہ کیسے ہو سکتے. ایک تو یہ ہے. ایک مذاق اڑانا یہ ہے کہ آیات کا مفہوم بدل کر کفر کو حق ثابت کیا جائے. یاد رکھیں، جس طرح قرآن کریم اللہ کا ذاتی کلام ہے اور وحی الہی ہے، وحی الہی کا انسانوں میں سے سننے والا صرف اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی آواز وحی وصول کرتے تھے. آپ کے ساتھ جو لوگ خادم ہوتے تھے انہوں نے بھی وحی کی نہ آواز سنی، نہ انہوں نے آیت پڑھی، نہ انہوں نے حضور کے بتانے سے جانا. کوئی دوسرا گواہ نہیں ہے بجز اللہ کے. اور حضور کی نبوت بعثت سے لے کر قیامت تک ہے اور ساری انسانیت کے لیے ہے. اور آپ اصدق الصادقین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی بات 100% درست ہے. اس میں اگر 0.00001% بھی کوئی شک کرے گا تو کافر ہو جائے. اور جب آیات نازل ہوتی تھیں تو بڑے بڑے زبان دان حضور کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے. عرب کے بڑے بڑے ایسے لوگ جو زبان دانی میں ماہر تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کتنی جگہ یہ ملتا ہے کہ کوئی آیہ کریمہ نازل ہوئی اور آپ نے وہ آیہ کریمہ صحابہ کو سنائی اور پوچھا کہ سمجھ گئے ہو اس کا معنی کیا ہے، کیا مراد ہے اس کی. تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، ہم اس کا معنی نہیں کریں گے، جو آپ فرمائیں گے وہ معنی ہو. چنانچہ حدیث شریف بھی وحی الہی ہے اور ساری تفسیر ہے قرآنی آیات کی. ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. میرا حبیب اپنی پسند سے بات نہیں کرتا بلکہ وہ بات بھی ان پر وحی کی جاتی ہے. یعنی قرآن کا مفہوم اور اس کی تفسیر بھی اللہ نے بذریعہ وحی بتائی. تو قرآنی مفہوم متعین ہو گئے کہ یہ آیہ کریمہ کب اتری، کس موقع پہ اتری، شان نزول کیا تھا، کس وجہ سے نازل ہوئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیا مفہوم متعین کیا، صحابہ کرام نے وہ مفہوم کیا سمجھا اور اس پر انہوں نے حضور کے سامنے عمل کیا اور حضور نے اس کی تصدیق فرمائی. اب یہ تو ہو گئی قرآن کی تفسیر و تعبیر. اس سے ہٹ کر کوئی اپنے گھر سے معنی پہناتا ہے آیت کو دنیا کمانے کے لیے، دولت کمانے کے لیے، تو یہ بھی مذاق اڑانے والی بات. اب جیسے قادیانیوں کے اس کذاب نبی کو دیکھیں تو اس نے بے شمار آیات پڑھ کے ان کا مفہوم اپنے اوپر منطبق کر لیا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس طرح نہیں کیا. اب جو شان رسالت میں نازل ہوئی اس نے کہا یہ میرے لیے نازل ہوئی ہے. تو یہ بھی انتہائی بدترین مذاق اڑانے والی بات ہے. لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسے لوگوں سے کسی طرح کا کوئی معاملہ نہ کریں. ان سے چیزیں خریدنا، ان کو چیزیں بیچنا، ان کے پاس بیٹھنا، ان سے بات کرنا، یہ سب حرام ہے. تو رشتہ داری کرنا اور یہ تو بڑے دور کی بات ہے، کیونکہ یہ اس طرح کے کافر ہیں جنہوں نے دین کی توہین کی، دین کو مذاق بنا دیا. بلکہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی وہاں مخلص مسلمان بیٹھا ہے وہ بات نہیں کر رہا، خود کہہ کچھ نہیں رہا، وہ مذاق اڑا رہے ہیں یا غلط معنی کر رہے ہیں آیات کے، تو فرمایا اٹھ جاؤ وہاں سے، الگ ہو جاؤ. گویا سننا حرام ہے. کہنے والا تو کافر ہو جاتا ہے، وہ کافر نہیں ہے، مومن ہے، مخلص ہے، لیکن ان کی خرافات سن رہا تو وہ سننا بھی حرام ہے. جس طرح یہود کے بارے
اللہ کریم نے فرمایا کہ ان پر عذاب کیوں آئے؟ اکالون للسحت وسماعون للکذب، کہ دو باتیں ان میں بہت خراب تھیں جس کی وجہ سے کبھی ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا گیا، کبھی ان پر ہوا کا عذاب آیا، کبھی پانی کا، کبھی غرق کیے گئے۔ ان پر مصیبتیں اس لیے آئیں کہ ایک تو یہ حرام کھاتے تھے، اکالون للسحت، حرام کھاتے تھے، اس سے حرام سے گریز نہیں کرتے تھے، پیسہ مل جائے، حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ اور دوسری سماعون للکذب، جھوٹ سنتے تھے۔ یہ نہیں فرمایا کہ جھوٹ بولتے تھے، فرمایا جھوٹ سنتے تھے، جھوٹی باتیں سن کر سر دھنتے تھے۔ گویا جھوٹ کا اور برائی کا سننا بھی باعث عذاب بن جاتا ہے، یہ بہت بری چیز ہے۔ سو فرمایا جو لوگ آیات الہی کا مذاق اڑائیں ان کے پاس مت بیٹھو۔ اور اگر کبھی شیطان یہ بات بھلا دے اور تمہیں خیال نہ آئے کہ یہ کیا بک رہے ہیں، اس طرف توجہ نہیں کی، تو جیسے خیال آ جائے کہ یہ غلط باتیں کر رہے ہیں اسی وقت الگ ہو جاؤ۔ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ فَإِمَّا يَنْسَيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اگر شیطان نے آپ کو بات بھلا دی اور کسی اور خیال میں بیٹھے تھے، خیال نہیں کیا، کسی اور طرف توجہ ہو گئی، شیطان نے کہیں اور الجھا دیا اور سمجھ نہیں آئی، تو جیسے احساس ہو فوراً وہاں سے الگ ہو جاؤ۔ اس لیے کہ جو لوگ اللہ سے معاملہ درست رکھتے ہیں، اللہ کے نافرمانوں کا حساب ان سے نہیں لیا جائے گا، لیکن اس کی یہ شرط بھی ہے کہ اللہ والے ایسے گستاخوں سے الگ رہیں۔ ہوتا یہ ہے، اللہ کریم ہمیں معاف فرمائے، ہمارے سامنے اس طرح کی جرأت اور بے باکی کیوں ہوتی ہے؟ پورے ملک میں ایک شور اٹھا ہوا ہے کہ مغرب کے کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی اور کوئی خاکے جاری کیے، اللہ پناہ دے، نہ دیکھے ہیں نہ اللہ دکھائے۔ تو اس پہ احتجاج تو ہو رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، تمام عالم اسلام کو احتجاج کرنا چاہیے، بلکہ صرف احتجاج بھی اتنا مفید نہیں۔ جس ملک نے یہ کیا ہے اس سے بائیکاٹ کرنا چاہیے، اس کی چیزیں خریدنا چھوڑ دیں، اس کی اشیاء لینا چھوڑ دیں، اس سے تعلق ختم کر لیں۔ لیکن ایک وجہ اور بھی ہے، ایسا کیوں کرتے ہیں لوگ؟ ہندوؤں نے بندروں کو، جانوروں کو، گائے کو، ہاتھیوں کو، سانپوں کو معبود بنا رکھا ہے۔ کبھی آپ نے سنا ان کا کسی نے مذاق اڑایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے معبود نہیں ہیں، ہمارے نبی ہیں اور اللہ کے پیارے رسول ہیں، لیکن ہندوؤں نے تو بندروں سانپوں کو معبود بنا رکھے، ان کی عبادت کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں۔ ان کا مذاق کیوں نہیں اڑایا جاتا؟ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیوں کی جاتی ہے؟ اس لیے کہ پہلے گستاخی ہم کرتے ہیں۔ ہم نے اتنی شرم بھی نہیں رکھی جتنی ہندو بتوں کی رکھتا ہے۔ ہماری زندگی سے حضور کی سنت خارج ہو گئی، ہم نے زندگی اپنی پسند سے جینا شروع کر دی، بلکہ ہمارے ٹی وی پہ ترانے گونج رہے ہوتے ہیں، اپنی پسند سے جی لے زندگی اور جی لے زندگی اپنی پسند سے۔ مومن کی زندگی تو ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم ومالهم بان لهم الجنہ، مومن کو تو جان مال بک گئی جب اس نے کلمہ پڑھ لیا، پھر اللہ نے اسے جنت عطا کرنی ہے۔ اب جو کچھ اللہ نے اسے یہاں دے رکھا ہے وہ تو اس نے اللہ کو واپس کر دیا، اب اس پہ دولت کو خرچ کرے، لیکن جہاں اللہ نے خرچ کرنے کی اجازت دی ہے، دولت کمائے لیکن جس طرح کمانے کی اللہ نے اجازت دی ہے۔
دوستی کرے جن سے دوستی کرنے کی اللہ نے اجازت دی ہے، دشمنی کرے جن سے دشمنی کرنے کا حکم اللہ نے دیا، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا، یہی تقاضۂ ایمان ہے۔ ہماری مصیبت یہ ہے کہ علامہ مرحوم نے کہا تھا کہ وضع میں تم ہو نصارہ اور تمدن میں ہنود، کہ تمہارا لباس اور شکل و شبہات تو نصرانیوں جیسی ہے اور تمہارے رسوم اور رواجات اور زندگی جو ہے اس کا انداز ہندوؤں جیسا ہے۔ وضع میں تم ہو نصارہ اور تمدن میں ہنود، شکل تم نے نصارہ جیسی بنا لی اور زندگی کا طرز جو ہے وہ تم نے ہندوؤں جیسا اپنا لیا، اور یہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، اور تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو حالانکہ کردار میں تم یہودیوں سے بھی گر چکے ہو۔ تو اصل لوگوں کو جرأت کیوں ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے کی؟ ہمارا کردار، ہماری شکل اور ہماری گفتگو سن کر، ہمیں دیکھ کر وہ کہتے ہیں ان کا نبی سے کیا تعلق ہے۔ قصاب جب ذبح کرتا ہے نا جانور کو، تو کھال اتارنے سے پہلے وہ الٹی چھری سے اس کے گٹے ٹھنگورتا ہے کہ کہیں اگر اس میں جان باقی ہے تو ٹانگ ہلائے گا، جب تک جان نہ نکل جائے کھال نہ اتاروں۔ تو یہ جو توہین رسالت کرتے ہیں یہ ہمارے گٹے ٹھکورتے ہیں، چونکہ ہم زندہ نہیں ہیں، ایک ذبح کیے ہوئے کٹے ہوئے جانور کی طرح پڑے ہیں۔ ہمارا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کمزور ہو رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حد تک احتیاط کا حکم دیا ہے کہ بات سچی ہو، بات حدیث شریف کی ہو، حضور کی فرمائی ہوئی ہو، لیکن کسی ایسے بندے کے سامنے وہ بات نہ کرو جو اپنی ناسمجھی کے باعث بات سمجھ نہ سکے اور کہے یہ جھوٹ ہے۔ فرمایا قولوا للناس علی قدر عقولہم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں جو ان کی عقلی استعداد ہے اس کے مطابق ان سے بات کرو، ان کی عقل سے بڑی بات نہ کرو کہ وہ کہیں گے یہ جھوٹ ہے، اور وہ جھوٹ تو نہیں ہوگا، وہ تو حق ہوگا۔ تو فرمایا تم میں سے کوئی مجھے جھوٹا کہنے کا سبب نہ، مجھے جھوٹا نہ کہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہماری جانیں آپ پر فدا، ہم آپ کو جھوٹا کہیں گے؟ فرمایا اگر کسی کے سامنے ایسی بات کرو گے جو بات تو میری ہوگی، سچ ہوگی، لیکن وہ سمجھ نہیں سکے گا، اپنی کم عقلی کی وجہ سے کہہ دے گا یہ جھوٹ ہے، تو پھر مجھے جھوٹا تم نے کہا۔ اور ساتھ وعید ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے جان بوجھ کر میری ذات پر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں تلاش کرے۔ تو آپ دنیا میں ویسے ہم دیکھتے بھی ہیں، ہمارا تجربہ بھی ہے، کوئی چاہے تو پھر تجربہ کر لے، کسی بچے کو، کسی بڑے کو، کسی آدمی کو کسی مزاج کے لوگوں میں بٹھا دیں، کچھ عرصہ بعد دیکھیں گے تو اس کی اسی میں دلچسپی پیدا ہو جائے گی۔ کچھ لوگ تاش کھیلتے رہتے ہیں، آپ ان کے ساتھ کسی کو بٹھا دیں، وہ 2 دن بیٹھے گا، 10 دن بیٹھے گا، مہینہ، پھر وہ بھی کھیلنا شروع ہو جائے گا۔ کوئی کبوتر بازی میں مبتلا ہے، کبوتر اڑاتا ہے، وہ ایک دوسرے کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں، لیکن اگر اسے اس کے ساتھ مہینہ 1.5 چھوڑیں تو اس میں بھی وہ عادت پیدا ہو جائے گی۔ انسان انسانوں سے اثر لیتے ہیں، اسی لیے علماء حق فرماتے ہیں کہ واعظ کہنے کے لیے بھی بے دین لوگوں میں جانا فرض ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو بے دینوں میں جا کر اپنا دین ضائع نہ کر بیٹھیں، جو اتنے مضبوط ہوں کہ کسی بے دین کی اصلاح تو کر سکیں، ان کے بگڑنے کا اندیشہ نہ ہو۔ اور جس بندے کے اپنے بگڑ جانے کا اندیشہ ہو اسے دینی کام کرنے کے لیے بھی بے دینوں میں مت بھیجیں۔ تو یہ آج کل کا
عہد جو ہے یہ تو ہے ہی ایسا. ہمارے مرکز کے وزیر ہیں ماشاء اللہ، اور اب بھی ہیں. ان کے والد ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ رہے تھے. ان کی اہلیہ محترمہ مشیر ہیں وزیر اعظم صاحب کی، وہ خود وفاقی وزیر ہیں. تو اگلے دن کابینہ کی میٹنگ ہو رہی تھی، شروع ہوئی، تو وزیر اعظم صاحب نے انہیں کہا کہ جی قرآن پڑھ دو. اب انہوں نے اٹھ کر کل شریف پڑھ دیا، لیکن کل شریف غلط پڑھا. اب کل شریف قرآن کی ایک چھوٹی سی ایسی صورت ہے جو ہر جاہل ان پڑھ چرواہے آجری کاشتکار نے بھی یاد کی ہوئی ہوتی ہے اور اکثر نماز میں پڑھتا ہے. بلکہ اکثر ہمارا جو ان پڑھ طبقہ ہے ان کا خیال یہ ہے کہ یہ ہے ہی نماز کا حصہ. سورۃ فاتحہ کے بعد ہر رکعت میں کل شریف پڑھتے. اب وفاقی وزراء کو نہیں آتی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اسے میں نے تو خبروں میں سنا، تو انہوں نے ٹی وی والوں نے پھر اسے ٹیلی فون کیا، اس سے بات کی کہ یہ کہتے ہیں آپ نے کل شریف غلط پڑھا، تو آپ کو آتا ہے کچھ کو مجھے آتا ہے کہ سنا دیں. اس نے ٹی وی پہ سنایا، غلط پڑھا. انہوں نے کہا ایک دفعہ پھر سنا دے. اس نے دوسری دفعہ سنایا، پھر غلط پڑھا. یہ تو میں بھی سن رہا تھا. انہوں نے کوئی مولانا بھی بٹھائے ہوئے تھے، انہوں نے ان سے پوچھا کہ جی دیکھیں منسٹر صاحب نے کل شریف سنا دیا. تو مولانا فرمانے لگے کہ جو کچھ انہوں نے پڑھا ہے یہ قرآن میں تو نہیں ہے، کہیں اور سے پڑھا. تو اب جس ملک میں حال یہ ہو کہ سربراہ جو ہیں وہ کل شریف بھی نہ پڑھ سکیں، تو اس میں عام آدمی کس سے شکایت کرے، کس سے شکوہ کرے؟ لیکن ہر بندے کو اپنی قبر میں جانا ہے. زندگی موت کی طرف رواں دواں ہے، نہیں رکتی، مسلسل چل رہی ہے. اور یہ یاد رکھو زندگی موت کی طرف چل رہی ہے. یہ جن کی ہم سالگرہ مناتے ہیں نا بچوں کی اور بڑی دھوم دھام کرتے ہیں، ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کی زندگی سے 1 سال کم ہو گیا. ہم یہ خوشیاں تو منا رہے ہوتے ہیں بچہ جوان ہو گیا، لیکن یہ بات ہم بھول جاتے ہیں کہ اگر اس کی زندگی 50 سال تھی اور یہ 18 کا ہو گیا تو 18 50 سے مائنس ہو گیا. یعنی موت کے 1 سال قریب ہو گیا. پھر جشن منانے کی کیا تک ہے؟ توبہ کرنے کا مقام ہے، اپنی اصلاح کرنے کا مقام ہے. چونکہ زندگی کی سند تو کسی کے پاس بھی نہیں کہ کب موت آ جائے. سانس لی ہے پوری لے سکتا ہے یا آدھے میں موت آ جائے گی، لے لی ہے چھوڑ سکتا ہے یا زندگی ختم ہو جائے گی. چونکہ موت کی تلوار ہمہ وقت ہر سر پہ لٹک رہی. تو فرمایا اپنے کردار اپنی گفتار میں بھی ان لوگوں کا ساتھ دو جو تمہیں اللہ کی یاد دلائیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت عالی میں یہ سوال پیش کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو سورج ہیں، نور بکھیرنے والا، روشنیاں بکھیرنے والا. جب کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے یا تھوڑی سی فرصت ملتی ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں مسجد نبوی میں پہنچیں، حضور کی صحبت میں پہنچیں. لیکن جب آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے پھر کیا ہوگا؟ کس کے پاس جائیں، کس کے پاس بیٹھیں؟ پھر وقت گزرے گا، خلفاء راشدین، صحابہ کرام، پھر تابعین، یہ لوگ چلتے چلے جائیں گے، آگے گزرتے جائیں گے، اور دنیا تو آباد رہے گی، آپ کی نبوت بھی رہے گی، قرآن بھی ہوگا. تو پھر کس کے پاس جا کر بیٹھیں، کہاں اپنی بات کریں، کہاں مسائل کا حل ڈھونڈیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کے ارشاد کا ترجمہ ہے کہ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھو جن کے پاس بیٹھ کر اللہ کی یاد آئے. پھر وہ لوگ ہوں گے اس کام کے، ایسے لوگوں کے پاس جا کر بیٹھو جہاں بیٹھ کر کوئی اللہ کی بات سنائے یا جسے دیکھ کر اللہ یاد آئے، جس کے پاس بیٹھ کر اللہ کی یاد آئے. ایسے لوگوں کی مجلس ضروری اختیار کر لینا. اور جو اللہ و آخرت سے بھلا دینے والے ہوں ان سے اجتناب کرو، ان سے الگ رہو. اور جو لوگ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں ان پر کفار کا حساب تو نہیں ہے، انہیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو کرتا ہے وہ خود بھرے گا.
اور فرمایا جو لوگ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ، دو باتیں ارشاد فرمائیں. جو لوگ دنیا کے لالچ، دنیا کی عیش و عشرت، دنیا کی لذات میں اتنے کھو گئے ہیں کہ وہ دین کا مذاق اڑاتے ہیں، اور دنیائی زندگی پر اتنے مغرور ہیں، اپنے عہدوں پر، اپنی دولت پر، اپنی عمارت پر اتنے مغرور ہیں کہ انہیں آخرت کی فکر ہی نہیں ہے. فرمایا ان کا ساتھ چھوڑ، ان کے ساتھ نہ رہو. لیکن ایک کام ہے، وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، ایسے لوگوں کو چھوڑ دو جنہوں نے دین کو مذاق اور کھیل تماشا بنا رکھا ہو. وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کیونکہ انہیں دنیا کی زندگی نے مغرور کر دیا ہے، دھوکہ دیا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری حکومت ہمیشہ رہے گی، ہم ہمیشہ دولت مند رہیں گے. انہیں یہ بھول گیا ہے کہ شاید کفن بھی نصیب ہوگا یا نہیں، شاید قبر بھی نصیب ہوگی کہ نہیں. اور ہمارے تو رسومات ایسی ہیں، وہی ہندوؤں والی رسومات ہیں، بندہ مر جائے تو اس کی اپنی جائیداد سے تو اسے کوئی کفن بھی نہیں دیتا. کہتے ہیں پتہ نہیں سسرال دیں گے کہ ننہال دیں گے. وہ ساری زندگی جو کماتا رہا اس میں اس کا کفن بھی نہیں بن سکتا. گھر سے کوئی کفن دینے کو بھی تیار نہیں ہوتا. یہ رواج بن گیا ہے نا، رسومات بن گئی ہیں، دین چلا گیا اور رسومات آ گئی. تو فرمایا وَلَٰكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، لیکن ایک بات ہے، نصیحت کرتے رہو، تعلق نہ رکھو، لیکن جو بات کرو اس میں نصیحت ہو، بھلائی ہو، اچھی بات ہو. شاید ان سے بھی کسی کو توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے. دیکھیں بندے کا کردار دیکھیں اور اللہ کا کرم دیکھیں. فرماتا ہے ان سے تعلق نہ رکھو، ان کی باتیں نہ سنو، ان کے پاس مت بیٹھو، لیکن اگر موقع ملے تو اچھی بات کہتے رہو. اگر ان میں سے بھی کوئی توبہ کر لے تو میری رحمت اس کو بھی بڑھ کر تھام لے گی. کتنی وسیع رحمت ہے اللہ کی اور کتنا بڑا کرم ہے اس کا. اور ایک ہم ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے کہ کسی کی ایک تسبیح زندگی ساری میں ایک تسبیح قبول ہو گئی، اس کی نجات کے لیے کافی. اب ہم نماز کی نیت کرتے ہیں اللہ اکبر، وہ بھی تسبیح ہے. جو نماز میں پڑھتے ہیں وہ بھی تسبیحات ہیں، رکوع میں بھی تسبیحات پڑھتے ہیں، سجدے میں بھی تسبیحات پڑھتے ہیں. دن بھر بندہ الحمدللہ سبحان اللہ. ہماری عمریں گزر گئیں، مدت ہوئی، اللہ نے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا کی، نمازیں پڑھتے، تلاوت کرتے، قرآن کریم تسبیحات سے بھرا ہوا ہے. پھر بھی ہمیں اعتبار کیوں نہیں آتا میری نجات ہو جائے گی؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہیں یہ اعتماد ہو کہ انشاءاللہ میری نجات ہو جائے گی؟ اس لیے ہم میں کمزوری یہ ہے کہ جب کوئی پیسے پائی کی بات ہوتی ہے ہم بڑے دل سے سنتے، جب کسی سے دوستی دشمنی کی بات ہوتی ہے بڑے دل سے اس پہ غور کرتے ہیں. کوئی دوست ہو تو اس کی بھلائی کے لیے، کوئی دشمن ہو تو اس کے نقصان کے لیے ہم بڑے خلوص سے آمادہ ہوتے ہیں. لیکن جب اللہ کی عبادت کا کام آتا ہے تو ہم رسمی طور پر ٹوٹل پورا کرتے ہیں کہ بعد میں دیکھا جائے گا، قبر میں دیکھیں گے، آخرت میں دیکھیں گے. فی الحال ٹوٹل تو پورا کرو، نماز ہو گئی بس ٹھیک ہے، 5 نمازیں دن کی پڑھی گئی ٹھیک ہے خیر. کاش ہم یہ بھی دل سے پڑھیں تو کیوں نہ پتہ ہوگی نجات ہوگی. جب اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے اور وعدے برحق کے سچ ہیں تو پھر کیوں یقین نہ ہو. یہ نہیں کہ اللہ کی رحمت پہ یقین نہیں ہے، یہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پہ، یہ اپنے کرتوتوں پہ یقین نہیں ہے کہ ہم دنیا کے کام بڑے خلوص سے کرتے ہیں اور دین کے کام واجبی طور پر اور رسمی طور پر کرتے ہیں. تو اس رسم کو حقیقت بنائیے، دل میں اللہ کی یاد کو بسائیے، دلوں کو سینوں کو روشن کیجیے، ایک ایک تسبیح تہ دل سے نکلے.
اور فرمایا نصیحت کرتے رہو ان تبصر نفس بما کسبت، یہ نہ ہو کہ یہ لوگ اپنے کرتوتوں کی سزا میں گرفتار ہو جائیں، اس لیے کہ سوائے اللہ کے نہ کوئی کسی کا دوست ہے نہ سفارش۔ اور جب عذاب واقع ہوگا وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، تم ساری دنیا کی دولت، ساری دنیا کی نعمتیں ایک بندے کے پاس جمع ہو جائے، اور جب اللہ کا عذاب آ جائے تو وہ کہے یا اللہ یہ افزانے میں یہ دنیا کی ساری دولت میں دیتا ہوں، مجھے چھوڑ دے۔ فرمایا اس کی پرواہ نہیں کی جائے گی، پھر کوئی معاوضہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ کوئی بندہ معاوضہ دے کر، دولت دے کر، سونا چاندی دے کر، زمین جائیداد دے کر اپنی جان نہیں چھڑا سکے گا، وہاں انصاف ہوگا۔ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکفرون، جب وہ اپنے کردار کے بدلے گرفت میں آ جائیں گے، اللہ نے مہلت دی، اور یہ بڑی تھوڑی سی مہلت ہے، وقتی اور عارضی بات ہے۔ انسان کا مزاج بھی عجیب ہے، میں جتنا سوچتا ہوں میری سمجھ میں نہیں آتا۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو دم مرگ ہیں، مر رہے ہیں، اب خود دنیا سے جانے کی تیاری ہے، تھوڑی سی جائیداد یا مکان ہے، کوئی مطلب کروڑوں اربوں کی نہیں۔ اب جو قاعدہ ہے شریعت کا کہ یہ اس طرح تقسیم ہو جائیں گے، اس پہ مطمئن نہیں ہے۔ اچھا یہ مکان میں فلاں بندے کے نام لگا دوں، یہ پیسے فلاں بندے کو دے دوں جو میرے حساب میں ہیں، یہ جو میری چند بیگھے زمین ہے یہ میں فلاں کو، یہ خدا کے بندے تو مر رہا ہے، قبر میں جا رہا ہے۔ وراثت کا تقسیم کا قانون ہے اللہ کا، جس کو مل جائے گی مل جائے گی، تجھے قبر میں کیا تکلیف ہے کہ کس کو زمین ملے کس کو مکان، تو چھوڑ کر چلا جائے گا۔ لیکن دنیا کے معاملے اتنے ہمارے دل میں گہرے اترے ہوئے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں میں قبر میں بھی چلے جاؤں نا تو میری زمین فلاں لے لے، فلاں کو نہ ملے فلاں لے لے، میرے جو پیسے ہیں جمع ہیں 2 لاکھ ہے 10 لاکھ ہے یہ فلاں کو نہ ملے۔ یا خدا کے بندے تو قبر میں جا رہا ہے، تو قبر میں جاتے ہوئے بھی دین کے خلاف کام کر کے جانا چاہتے ہیں؟ بھئی جس کو اللہ نے جتنا حصہ مقرر کیا مل جائے گا، تجھے کیا؟ اب کسی کو بھی نہ ملے یا کوئی سارا ان سے لوٹ کے لے جائے تو تیرا تو اپنی زندگی کا حساب ہوگا۔ کوئی سارا بھی لوٹ کر لے جائے، قبر میں جانے والے کو کیا؟ لیکن عجیب بات ہے، دنیا ہمارے دلوں میں اتنی دھسی ہوئی ہے کہ ہم لبے گور بھی دنیا کے کاموں میں دلچسپی لے رہے ہوتے ہیں، یہ خیال نہیں ہوتا کہ اس وقت تو خلوص سے اللہ اللہ کر لوں، جو آیات چند یاد ہیں وہ ان کی تلاوت کر لوں، درود شریف پڑھ لوں، کسی کو کہوں مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سناؤ، کسی کو کہوں میرے پاس بیٹھ کر اللہ کی دفع کرو، دنیا کو چھوڑ کر جا رہے ہو، اب قبر میں تم اسے کیا کرو؟ تو یہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں یہ صرف کسی ایک بندے کی کہانی نہیں ہے، یہ میری اور آپ کی، ہم سب کی کہانی ہے۔ یہ دنیا ہمارے دلوں میں اتنی دھسی ہوئی ہے کہ ہم مرتے مرتے بھی اس کی فکر کر رہے ہوتے ہیں، اور دین کے ساتھ ہمارا تعلق واجبی سا ہے، جیسے گلے پڑ گیا، مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے مسلمان ہیں، چلو وقت ہوا نماز پڑھ لی رہ گئی کوئی نہیں، پھر پڑھ لیں گے، نہ پڑھیں گے تو ایک نماز کا کیا ہے۔ قرآن کریم ہم پڑھ جاتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں لگتا کتنا پڑھا کہاں رہ گیا۔ یعنی بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ دنیا کی کوئی کتاب لے لیں، ریاضی کی ہو، طب کی ہو، کہانیوں کی ہو، کسی کے ہاتھ سے لے کر کتاب بند کر دیں، پھر اسے کتاب واپس کریں، وہ وہاں سے کھول لے گا جہاں سے اس نے چھوڑی ہے، اسے یاد ہوگا کہ یہاں تک میں نے پڑھی ہے، یہ بات میں نے پڑھی، آگے رہتی ہے۔ کسی تلاوت کرتے ہوئے بندے سے قرآن مجید لے کر بند کر دیں اور اسے کہیں کہاں پڑھ رہے تھے، پھر پڑھو، عجیب بات ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہو۔
کبھی خود تلاوت کرتے کرتے قرآن مجید بند کر دو اور پھر دیکھو کہ تم کون سی آیت پڑھتے. یار یہ دین کے ساتھ ہمارا ایسا برتاؤ کیوں ہے؟ یہ دنیا میں اتنی دلچسپی ہے کہ یہ کہانیاں، افسانے، ناول ہمیں پتہ ہے جھوٹ ہے، کسی نے فرضی کہانی لکھی ہے، ہمیں پتہ ہے جھوٹ ہے. فلمیں ہم دیکھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے یہ سارا واقعہ جھوٹ ہے. ٹی وی پہ کوئی فلم دیکھ رہا ہے، بجلی چلی گئی، بند ہو گئی، دوسرے دن اگر اس سے پوچھو تو اسے یاد ہوگا کہ فلاں جگہ یہ کام ہو رہا تھا تو بجلی چلی گئی، آگے میں فلم نہیں دیکھتا، وہ اسے یاد ہوگی. لیکن کوئی تلاوت کر رہا ہے، بجلی چلی گئی، قرآن کریم بند کر دے، بڑا کوئی اچھا بندہ ہوا تو شاید اسے پارا تو یاد رہ جائے، آیت یاد نہیں ہوگی کہ میں نے کہاں چھوڑا. اتنی غیر دلچسپی سے ہم دین کا کام کیوں کرتے؟ سو فرمایا پتہ اس دن چلے گا جب یہ گستاخ پکڑے جائیں گے اپنے کردار میں، تو پھر ان کے لیے پانی تک جہنم کا ہوگا کھولتا ہوا، اور بڑے دردناک عذاب ہوں گے. یعنی اللہ کی رحمت اتنی ہے کہ وہ فرماتا ہے یار زندگی ختم ہونے سے پہلے جتنے ظلم کر چکے ہو توبہ کر لو، میری رحمت کی سائے میں آ جاؤ، میں تمہیں بخش دوں. فرمایا ان سے بات نہ کرو، ان کے پاس نہ بیٹھو، ان کی بات مت سن، لیکن نصیحت کرتے ہی رہو. ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی توبہ کر لے، میں اسے بخش دوں. بے انتہا رحمت ہے. اور ہم جو نصیحت کرنے والے بنے ہمیں خود ہی یاد نہیں وہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہماری اپنی دلچسپی دین میں اتنی نہیں جتنی دنیا میں ہے. اللہ ہمیں معاف کرے. تو فرمایا اللہ کی ناشکری، دین کا مذاق اور کفر بہت بڑی مصیبت ہے، اور جب یہ لوگ اس میں پھنسیں گے تب خود انہیں بھی پتہ چل جائے گا اور دوسروں کو بھی اندازہ ہو جائے گا. اللہ کریم ان گستاخیوں سے اپنی پناہ میں رکھے، ہمیں توبہ کی توفیق دے، ہمارے دلوں کو روشن کرے، اور صدق دل سے اپنی اور اپنے نبی کی اطاعت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اللہ 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 اللہ. حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.